میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ جو لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کے آ جائیں، اے اللہ تو زمین بھر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، قرآن کہتا ہے فلن یقبل، ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے میرے پیارے ساتھی، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، تم مرنا تو ایمان کی حالت میں مرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جان دے دینا مگر ایمان سے سمجھوتا مت کرنا۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت میرے ساتھ۔ نبی کو سب سے زیادہ ایمان پسند تھا، نبی کے دل کی ایک ہی تمنا تھی، نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، ساری زندگی نبی نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی میرے ساتھی۔ کبھی کھانا ملا نہیں ملا، کبھی 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کھجور کھا کر اور پانی پی کر نبی کے گھر والوں نے گزارا کر لیا۔ نبی کی زندگی میں زیادہ دولت نہیں آئی، نبی کی زندگی میں دنیا کا عیش و آرام نہیں آیا، لیکن نبی کی تمنا کیا تھی؟ ہماری اور آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اچھا سا مکان ہو، ہماری بیوی بچے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، کوئی کمی نہ ہو، ہماری تمنا تو یہ ہوتی ہے، مگر نبی کی تمنا کیا تھی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر لوگ اگر ایمان نہیں لائیں تو آپ کو اتنی چنتا ہے، اتنی ٹینشن ہے، اتنی فکر ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے۔ اللہ کے رسول رات کے سناٹے میں دعا کرتے ہیں اے اللہ تو عمر ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں جو تجھ کو زیادہ پسند ہے اللہ تو اس کو ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ کو عمر ابن خطاب پسند تھے، اللہ نے حضرت عمر کو اسلام کی توفیق بخشی، اور عمر ابن ہشام جو ابو جہل تھا اس کو کبھی ایمان کی دولت نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، معاف کیجئے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ چاہتا اسی بھارت میں 1 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے در پہ سر جھکاتے ہیں۔ اللہ ہمیں چاہتا ہمیں بھی ویسا بنا دیتا، ہم بھی گائے کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، سانپ کو دیکھ کے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہوتے، ہم کسی ندی کی عبادت کر رہے ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت کی قدر کرو۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو شاید ہم ہدایت نہ پاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی کو ایمان سے بڑھ کے کوئی چیز پسند نہیں تھی، اس لیے اس ایمان پر قائم رہو، مرتے دم تک توحید پر قائم رہو، مرتے دم تک کوئی ایسا کام مت کرو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں جو ایمان کو برباد کر دیتا ہو، جو ایمان کو ختم کر دیتا ہو۔ جانو، میں اسی لیے بار بار سیمانچل کے علاقے میں کہتا ہوں، ابھی ایک بہت بڑی 3 منزلہ کی مسجد تھی، کٹیہار میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے، 3 منزلہ مسجد تھی، میں نے وہاں جمعہ کے خطبے میں کہا تھا اتنی بڑی مسجد آپ نے بنائی ہے، آپ عورتوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟
گاؤں والوں نے کہا مولانا ہمارے پورے گاؤں میں یہی ایک مسجد ہے اور آلریڈی 3 منزل کی وہ مسجد بن چکی ہے اور مردوں سے فل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب عورتوں کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا قیامت کے دن یہ عورتیں آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ سال میں ایک بار آپ نے پروگرام کرا کے کسی عالم کو بلا لیا، معاف کیجئے دین کی ساری جانکاری سال میں ایک تقریر سننے سے نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے یہ جلسے اور پروگرام، یہ تقریر کم اور تفریح اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک گاؤں میں کتنے جانور کٹتے ہیں اور کتنی دعوتیں ہوتی ہیں اور کتنے لاکھ روپے کا خرچ۔ مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ کے گاؤں میں جلسہ ہے اور آپ کی لڑکی کی نئی شادی ہوئی ہے تو داماد جو آئے گا، داماد کا، بیٹی کا، ناتی کا، نتنی کا، نواسے نواسی سب کا نیا کپڑا بنا کے بھی دینا پڑتا ہے۔ یعنی جلسے پر جو ہونے والا خرچ ہے اس سے کئی گنا زیادہ خرچ گاؤں میں ہونے والی دعوتوں اور پھر اس جلسے کے نام پر جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں اس پر ہو جاتا ہے۔ تو معاف کیجئے میرے ساتھیو، آپ نے تو جلسوں کو ایک میلہ بنا دیا، ایک تہوار بنا دیا۔ تبلیغ اور دعوت کی اگر آپ بات کریں تو اس کا بہت بڑا پلیٹ فارم جمعہ کا خطبہ ہے۔ ہر گاؤں میں جامع مسجد میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو جانا چاہیے جمعہ کے خطبے میں۔ اور مجھے یقین ہے اگر جمعہ کا خطبہ ڈھنگ سے دیا جائے، اچھا عالم اور اچھا خطیب آ کر کے جمعہ کا خطبہ دے، سال میں 52 جمعہ کا خطبہ آپ کے گھر کی عورتیں سنیں گی انشاءاللہ۔ جس گھر کی لڑکی سال میں 52 بار مسجد میں جائے گی جمعہ کے دن اور جمعہ کا خطبہ سنے گی، وہ لڑکی کبھی نصرت جہاں سے نشا سنگھ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ وہ لڑکی کبھی مرتد نہیں ہوگی، وہ لڑکی کبھی ایمان کا راستہ نہیں چھوڑے گی۔ آپ نے پیاسوں کو پانی پلایا نہیں، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلایا نہیں، آپ نے ان عورتوں تک دین پہنچایا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ عورتیں بھٹک رہی ہیں، آج حالات اس قدر نازک ہے۔ بنارس میں ایک صاحب کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، نئی شادی ہوئی ہے، جاڑے کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، نئی شادی ہوئی ہے، میاں بیوی دونوں ناپاکی کی حالت میں 24 گھنٹے رہ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ارے بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ عورت سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ تو لڑکی نے کہا کہ میں تو ناپاک ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے تم غسل کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ کہا کہ بہت سردی ہے، سردی کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر رہی ہے عورت جس کی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا شوہر بھی نہیں کر رہا، اور 24 گھنٹے وہ لڑکا لڑکی میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ یعنی جس حالت میں انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، جس حالت میں انسان مسجد میں نہیں جا سکتا، جس حالت میں انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اب سوچو جب 24 گھنٹے میاں بیوی اس حالت میں رہیں گے اس گھر میں برکت آئے گی یا نحوست آئے گی؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ جس گھر میں یہ حالات ہوں گے پھر اس گھر میں برکت تو ظاہر سی بات نہیں آئے گی۔ پھر اس لڑکی کو یا اس لڑکے کو کبھی جنات پریشان کریں گے، کبھی شیطان پریشان کریں گے، کبھی کوئی جادو کرے گا۔ یہ جتنے جادو، جنات اور شیطان کے معاملات ہوتے ہیں، یاد رکھو کہ کہیں نہ کہیں یا تو ہماری گندگی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی شریعت کے خلاف حرام کام ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کی بارے میں جانکاری حاصل کرو۔ ایمان کیا ہے؟ ہم سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، تمہارا مکان کیسا تھا، تمہارے بچے کتنے تھے۔ قبر میں ہم سے 3 سوال پوچھا جائے گا، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جو میرے نبی کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ ایمان تھی۔ ایمان کو آپ قائم رکھیں، ایمان کو کا علم حاصل کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی آپ ایمان کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ اور آگے بڑھیے۔ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر نبی کو اگر کوئی چیز سب سے زیادہ پسند تھی تو نماز پسند تھی۔ اتنی پسند تھی نماز، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم النساء والطیب، مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے بہت محبت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے۔ وہ عورت جو نبی کے دور میں مظلوم تھی،
پیدا ہوتی تھی زمین میں ایک زندہ گاڑ دی جاتی تھی. وہ عورت جو بھارت کی سرزمین پر اپنے پتی کے مرنے کے بعد پتی کے ساتھ زندہ جلا دی جاتی تھی، وہ عورت جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے پتی کے مرنے کے بعد اس کا سوتیلا بیٹا اس سے شادی کر لیتا تھا، وہ عورت جو اپنے باپ کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوتی تھی، وہ عورت جو غلاموں کی طرح جانوروں کی طرح مارکیٹ میں بکتی تھی، اس عورت کو محمد رسول اللہ نے اس عورت کا صحیح مقام دیا. اور وہ لوگ جو عورت کے قاتل تھے، جو بیٹی کے قاتل تھے، جو بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، میرے نبی نے ان کو پیغام دیا کہ اے بیٹیوں کے قاتلوں سنو، اے بیٹی کو زمین میں گاڑنے والوں سنو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑا گیا ہے، کل قیامت کے دن اس لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی تیرے ماں باپ نے کس اپرادھ کی تجھ کو سزا دی ہے، کس جرم میں تجھ کو مارا ہے. ابھی ایک سوال میرے پاس آیا تھا واٹس ایپ پر کہ ایک عورت پریگننٹ تھی. اے بھائی ڈسٹرب مت کرو، ایک دم آواز نہ آئے، جس کو بات کرنا ہے پیچھے چلا جائے، بالکل پیچھے چلا جائے. ایک لفظ ہی سنائی دیا تو پیچھے کر دیں گے فوراً. میسج آیا کہ ایک خاتون تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جو بچہ ہے وہ ایب نارمل ہے. ایب نارمل کا مطلب کہ بچے کا دماغ صحیح نہیں ہے. اگر بچہ پیدا ہوگا تو دماغ صحیح نہیں ہوگا اور ماں باپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے. ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے ابھی 5 مہینے کا ہوا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں. اب تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سب پتہ چلا، بچے کا دماغ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ اس بچے کو پیدا ہونے نہ دیا جائے، بچے کو ختم کر دیا جائے. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ایسا ایسا میٹر ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ بچہ ایب نارمل ہے. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت بڑی مصیبت بنے گا ماں باپ کے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ سوال آیا تھا. ابھی میں نے ان کو جواب نہیں دیا، میں ایسے انٹرنیٹ پر سرچ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کے بارے میں کیا بولتے ہیں. تو سعودی عرب کے جو وہاں کے بڑے بڑے علماء کی جو کمیٹی ہے، فتویٰ کمیٹی، اس کا فتویٰ میں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کسی کی جان لینے کا ادھیکار نہیں. بچہ ایب نارمل ہے، لیکن اگر اس کی پیدائش سے ماں کے جان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایب نارمل ہے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ختم کر دیا جائے. بڑے بڑے علماء کی کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے. آج کتنے لوگ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ پتہ لگا لینے کے بعد کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اور لڑکی اگر دنیا میں آئے گی تو بوجھ بن جائے گی میرے لیے، نہ کمائے گی نہ کام کرے گی، جوان ہوگی مجھے شادی کرنا پڑے گا، جہیز بنانا پڑے گا، اس کے لیے زیور بنانا پڑے گا. اس ڈر سے اس بچی کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. اور یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بھارت سرکار کا ڈاٹا ہے کہ ہمارے دیش میں کروڑوں بچیاں ماں کے پیٹ میں ہر سال مار دی جاتی ہیں. اسی لیے ہماری سرکار نعرہ لگاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی کو بچانے کی بات کرتے ہیں. او بیٹی کو بچانے کا دعویٰ کرنے والوں، تم بیٹی کو کیسے بچاؤ گے جب تک جہیز نام کا خونی درندہ زندہ رہے گا، جب تک آپ کے سماج میں جہیز باقی رہے گا، جب تک لڑکیوں کی شادی کو آپ اتنا مہنگا بنا کر کے رکھو گے، تب تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے بوجھ بنی رہیں گی. اگر آپ کو بیٹیوں کی پرورش صحیح طریقے سے کرنا ہے، پہلے جہیز کو ختم کرو، پہلے نکاح کو آسان کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا صحیح مقام دنیا کو بتایا. آپ نے فرمایا اگر یہ عورت ماں ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اس کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے، آپ نے فرمایا مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا،
جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور 2 بیٹیوں کی اس نے صحیح طریقے سے پرورش کر لی، وہ 2 بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ 2 بیٹیوں کو پال لیا، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ بیٹی بن کر کے عورت آئی، ماں باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ اور یہ عورت جب بیوی بن کر کے آپ کے گھر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، جیسے ہمارے بدن کا لباس ہمارے بدن کو زینت دیتا ہے، تمہاری بیوی تمہاری زندگی کو زینت دیتی ہے، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہے، تمہاری زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اگر ایک شادی شدہ انسان کی زندگی سے بیوی کو نکال دیا جائے، اس کی زندگی ادھوری ہو جائے گی، اس کی زندگی بے رنگ ہو جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری بیویاں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیوی کی شکل میں عورت سکون دیتی ہے، ماں کی شکل میں جنت کا پروانہ دیتی ہے، بیٹی کی شکل میں ماں باپ کو جہنم سے بچاتی ہے۔ عورت کو اللہ کے نبی نے صحیح مقام دیا اور آپ نے اس عورت کو سنبھالا ہے۔ اس عورت کو آپ کتنی بیوہ عورتیں تھیں جن سے آپ نے نکاح کیا ہے۔ دنیا کو نبی نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے، اس کے گھر میں راشن پہنچا دینا، اس کو چند پیسے دے دینا، یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اگر عورت بیوہ ہے اور جوان عورت ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، 40 سال کی عورت ہے، تو صرف زیور، صرف اس کو جو ہے اناج دے دینے سے اور پیسہ دے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اس بیوہ عورت سے شادی، کوئی مرد آگے بڑھے اور شادی کرے، اس کو نکاح کے بندھن میں باندھے تاکہ وہ عزت کی ایک زندگی گزارے۔ ایک عورت بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی میرے ساتھیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے۔ یارے وہ تو عورت ہے، وہ تو گزار لے گی، سماج مجبور کرتا ہے، ورنہ اس عورت کو بھی شوہر کے آسرے کی اور شوہر کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کئی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا، دنیا کو میسج دیا عورت اگر مطلقہ ہے، عورت اگر بیوہ ہے، اس سے بھی نکاح کیا جائے۔ اور نبی نے عورت کو اس کا صحیح مقام دیا۔ آپ نے فرمایا میرے دل میں اللہ نے عورت کی محبت ڈالی ہے اور خوشبو کی محبت ڈالی ہے۔ نبی کو خوشبو بہت پسند تھی، نبی خوشبو کو پسند کرتے تھے اور بدبو کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، جو کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے مسجد میں آتا ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد سے دور چلا جائے۔ کیوں؟ کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچے لہسن سے تکلیف پہنچتی ہے تو کیا بیڑی کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا سگریٹ کی مہک سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ کیا گٹکھے کی بدبو سے تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی کو کچا پیاز اور کچا لہسن کی مہک پسند نہیں تھی تو معاف کرنا، اگر نبی کے زمانے میں گٹکھا ہوتا تو گٹکھا بھی نبی کو ناپسند ہوتا، اگر نبی کے زمانے میں بیڑی اور سگریٹ ہوتی وہ بھی نبی کو ناپسند ہوتا۔ اور آج تو ڈاکٹر کہتے ہیں سگریٹ پینے والا جتنا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نقصان سامنے والے کو پہنچاتا ہے۔ جو وہ دھواں چھوڑ رہا ہے وہ کینسر کی بیماری کو بانٹ رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے بزرگوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے کہنا چاہوں گا، اللہ کے واسطے اگر یہ سگریٹ اور بیڑی کی لت میں مبتلا ہو، اگر نبی سے پیار کرتے ہو، نبی کو خوشبو پسند تھی، ارے شوق ہے تو خوشبو لگاؤ، مشک لگاؤ، عود لگاؤ، بہترین خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو اتنا خوشبودار بناؤ کہ تمہارے پسینے سے، میرے نبی کے پسینے سے بھی خوشبو پھوٹتی تھی، میرے نبی کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز کیا پسند ہے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا سکون ہے، نماز جب تک میں نہ پڑھوں میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ آج مسلمان رات بھر تقریر سنے گا، رات بھر علماء کے بیان سنے گا اور صبح فجر کی ٹائم سو جائے گا۔ آج ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگوں کی وجہ سے آج زندہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسجدوں پر دشمنوں کی غلط نظریں ہیں۔ اتر پردیش میں ریکارڈ بتا رہا ہوں میں، 1,12,000
وقف کی پراپرٹی ہے، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں عیدگاہ بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی شامل ہے، 1,12,000 کے قریب وقف کی پراپرٹیز ہے۔ یہ کس کا ریکارڈ ہے؟ یہ وقف بورڈ کا ریکارڈ ہے۔ لیکن ابھی اتر پردیش سرکار نے ایک سروے کروایا ہے اور اس میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ 1,12,000 وقف کی پراپرٹیز میں صرف 30,000 پراپرٹی صحیح ہے، باقی سب سرکاری زمین پر ہے۔ گویا کہ 78% وقف کی زمین، جس میں مسجد بھی شامل ہے، جس میں قبرستان بھی ہے، جس میں عیدگاہ بھی ہے، اس کے بارے میں سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ سرکاری زمین پر ہے۔ یعنی ایک بڑی تعداد میں آپ کی مسجدیں، آپ کے قبرستان، آپ کی عیدگاہیں وہ خطرے کے نشان پر ہیں۔ اگر آپ نے قانونی طور پر اپنے پاؤں کو مضبوط نہیں کیا ہوگا تو آگے چل کر کے بہت پچھتانا پڑے گا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جو قانونی طور سے مضبوطی ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ایک گاؤں میں 4 مسجدیں ہیں، ایک وقتیہ مسجد ہے، 2 وقتیہ مسجد ہے، 2 جامع مسجد ہے۔ وقتیہ مسجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں 2 لوگ 3 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا گاؤں ہے، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے ساتھیوں، نماز کو قائم کرو۔ نبی سے پیار کرتے ہو، نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز سے محبت کرو۔ نماز کی ایسی عادت ڈالو، اگر ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ ہاں کچھ چھوٹ گیا، کچھ مس ہو گیا، کچھ ہے جو نہیں ہم کو ملا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی زندگی میں کبھی کسی پر بد دعا نہیں کرتے تھے، نبی کی زبان سے جلدی بد دعا نہیں نکلتی تھی، مگر نبی کی زبان سے کب بد دعا نکلی؟ جنگ خندق کا موقع تھا، دشمن سے لڑائی چل رہی تھی، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، لڑائی جاری ہے، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ جب سورج غروب ہو گیا، اللہ کے نبی کو احساس ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری ہماری عصر کی نماز چلی گئی، ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ہے تو نبی نے بد دعا کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے آخری وقت میں اپنی امت کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، اے لوگو نمازی بن جاؤ اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ یہ نبی کی آخری وصیت ہے۔ جو انسان نبی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اسے نبی کی آخری وصیت یاد نہ ہو، اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ابھی آپ نے کدو کا نام سنا، شہد کا نام سنا، لیکن ایک چیز اور بہت زیادہ آپ کو پسند تھی، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا بہت پسند تھا آپ کو، اتنا مسواک کرنا آپ کو پسند تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا، پریشانی نہ سمجھتا تو ہر نماز کے ٹائم ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ اتنی محبت تھی آپ کو مسواک سے۔ آخری ٹائم جب نبی کا انتقال ہونے والا تھا، سوموار کا دن تھا، آپ فجر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے کمرے کے دروازے پر آئے، آپ نے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، چلو میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی نے مسواک کو دیکھا، نبی نے خواہش ظاہر کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک نبی نے کی۔ علماء کہتے ہیں جس کو احساس ہو جائے کہ میرا آخری ٹائم ہے، اپنے انتقال کے ٹائم انسان مسواک کرے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی مسواک کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کو صفائی ستھرائی پسند تھی، دانت صاف رہے، بدن صاف رہے، کپڑے صاف رہیں، یہ میرے نبی کو پسند تھا، اس لیے میرے نبی مسواک کو بہت پسند کرتے تھے۔ میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارا حال تو یہ ہے
ذرا سی پریشانی آ جائے ہمارے منہ سے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں. کتنی عورتیں ہیں ان کا بچہ اگر بیمار ہو جائے ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ میرے ہی بچے کو تجھے بیمار کرنا تھا. بچہ اللہ نہ کرے کسی عورت کا بچہ مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا لینا تھا. خبردار خبردار میری پیاری ماں اور بہنوں, اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال مت کرو. دینے والا بھی اللہ ہے, لینے والا بھی اللہ ہے. اگر کبھی زندگی میں مصیبت آئے تو صبر سے کام لو, کبھی زبان سے ناشکری کے کلمات مت نکالو. نبی اکرم کو دیکھو, آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا اور 3 بیٹوں سے نوازا, لیکن تینوں بیٹے آپ کے ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے. جب تیسرا بیٹا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا, جب وہ بچہ پیدا ہوا نبی بہت خوش ہوئے, نبی بہت خوش ہوئے. اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا. اور عرب میں دستور تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے لوگ اس کو دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی آب و ہوا میں اور ماحول میں بچہ پرورش پائے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیہات میں بھیجا, اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو سیف, وہ لوہار کا کام کرتے تھے. ان کے گھر میں وہ بچہ دودھ پیتا تھا, وہیں رہتا تھا. بچہ بیمار پڑ جاتا ہے, 1.5 سال کا ہو چکا ہے بچہ, بیمار پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے. آپ کا بچہ آپ کی گود میں آتا ہے, آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے. بچہ بیمار ہے, بچے کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, بچہ دم توڑ رہا ہے, بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے, اور محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی. اے میرے صحابہ, یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہے جو اپنے بچے کے لیے آنسو بہا رہا ہے. اے میرے صحابہ, میں نبی ہوں لیکن میں ایک باپ بھی تو ہوں. ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے رحم ہوتا ہے اس رحم کی نشانی یہ آنسو ہیں. آپ اپنے بچے کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں دم توڑ دیتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. اور اللہ کے نبی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے, بلکہ آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا, کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, میرا دل غمگین ہے. اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ دکھی ہے, مگر ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو میرے نبی کو شکر بہت پسند تھا. میرے پیارے ساتھیوں, زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے. کبھی کاروبار اچھا چلے گا, کبھی خراب چلے گا, کبھی زندگی میں بیماری آئے گی, کبھی تندرستی آئے گی. حالات جیسے بھی ہوں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو. آپ کے نبی کو, ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا. اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے. نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی, قرآن کی تلاوت کو سننا. نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے. اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے, اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے, میری پیاری ماؤں آپ خوش نصیب ہے. اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے, اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے, آپ خوش نصیب ہیں. میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے. کہا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں, آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں, تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء, میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا, سورہ نساء پڑھنے لگا. میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی
اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرسابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈز میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں، یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو یا انسٹاگرام پر جو بیہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ ابن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامت اسوؤکم اخلاقا۔ تم میں سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھی، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھار لو۔ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے، بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات صرف روب جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، اور معاف کیجئے گا، نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے،
جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ حبار ابن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نہ لکھی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتیشودھ نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک زبان میں سب کو معاف کر دیا۔ ارے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق کو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میں جانتا ہوں بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہیں، میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں، بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں، آپ کے شیر صاحبادی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں۔ یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا، نبی کو ناپسند تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے، کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں لیا۔ آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں، ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت ناپسند تھا۔ میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ، میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی۔ کسی چیز سے بدشگونی لی جائے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روک لے کہ نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ لیا، معاف کیجئے گا، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ صبح صبح آپ اٹھے، کوئی نقصان ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا، کسی کا منہ دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم کوئی ناخن کاٹ رہا ہے، ارے مت کاٹو رات میں ناخن، رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی۔ کون بولا؟ کون بولا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی؟ رات میں گھر میں کوڑا رکھا ہوا ہے، جھاڑو نہیں لگائیں گے، کیوں؟ رات میں جھاڑو لگانے سے روزی چلی جاتی، کون بولا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں جو غلط ہیں بدشگونی کے نام پہ۔ میرے نبی بدشگونی کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ شوال کے مہینے میں عرب میں شادی نہیں ہوتی تھی، میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی شوال کے مہینے میں، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں او لوگوں سن لو، میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں، اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے۔ جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، نبی اسی میں شادی کرتے ہیں۔ آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوتی۔ پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ارے بھائی آپ کو معلوم نہیں، محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی، نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا۔ معاف کرنا میرے ساتھیوں، اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے جس میں بقرعید پر گوشت چبا چبا کے کھاتے ہو۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، تو پھر بقرعید کا گوشت کھانا بھی بند کر دو، اس میں دو صحابہ شہید ہوئے۔ اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے، نبی کے
بڑے محبوب صحابی تھے. حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ شہید ہوئے. تو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو, سحری کھانا چھوڑ دو؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں, یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے. سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں, سارے مہینے مبارک مہینے ہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا, میرے نبی کو یہ چیز ناپسند تھی. اسی طریقے سے میرے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ ناپسند تھی, ناانصافی کرنا. ناانصافی کرنا. اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا, آپ کو پنچ بنایا گیا, آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے, جو طاقت والا ہے, جس کا ورچسو ہے, جس کے پاس طاقت ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. نہیں, نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے. نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی. اس عورت کا نام فاطمہ تھا, اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی. قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا, یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کی, اور اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا. خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے, نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا. اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے, کہا اے اسامہ, ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے, ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے, ہاتھ نہ کاٹا جائے, کوئی اور سزا دے دی جائے. اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے, کوئی اور سزا دے دیجئے. اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشفع فی حد من حدود اللہ. اے اسامہ, کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کرنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو, اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی لقطعت یدہا, میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے میرے نبی کا انصاف. میرے نبی نا انصافی کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک صحابی آئے, ان کا نام تھا بشیر. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک کھجوروں کا باغ دینا چاہتا ہوں. نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہاں ہے اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں. کیا سب کو دیا ہے کھجور کا باغ؟ کہا نہیں سب کو نہیں دیا ہے. آپ نے کہا اگر سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو تو یہ نا انصافی ہے, یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو. اور اے بشیر کان کھول کر کے سن لو, تم مجھے آئے ہو اس پر گواہ بنانے کے لیے, میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں, اسی سماج میں بہت سارے والدین ہیں جو اپنی اولاد پر زیادتی کرتے ہیں, اولاد کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں. ایک اولاد کو بہت کچھ دیتے ہیں, دوسری اولاد کو محروم کر دیتے ہیں, ایک اولاد کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیتے ہیں. خبردار, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو, اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. یہ زمین تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, یہ جائیداد تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, یہ دھن دولت تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی, تمہارا عمل قبر میں جائے گا. اگر اولاد کے ساتھ نا انصافی کرو گے اللہ کیا گردن پکڑی جائے گی, اللہ کیا پکڑ ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, نبی کو یہ چیز بہت ناپسند تھی, آپ نا انصافی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, اللہ کے پیارے نبی کو بے حیائی سے بہت زیادہ نفرت تھی. اللہ کے نبی بے حیائی کو بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور حیا کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. نبی حیا والے تھے, نبی حیا والے تھے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے. کبھی کوئی گندی بات آپ کی زبان سے نہیں نکلتی تھی, کسی پرائی عورت کو کبھی آپ نے ٹچ نہیں کیا. عورتیں آتی تھیں آپ کے پاس بیعت کرتی تھیں, پردے کے اس پار عورت ہوتی تھی, اس پار اللہ کے نبی ہوتے تھے, پردے سے بیعت کرتے تھے. کبھی کسی غیر محرم عورت کو آپ نے ٹچ نہیں کیا. میرے نوجوان بھائیوں, میری بہنوں, آپ کو نبی اکرم حیا کا درس دے رہے ہیں اور نبی
اکرم کی بیویاں اور نبی اکرم کی بیٹیاں سب حیا والی تھیں، اس لیے حیا والے بنو، بے شرم نہ بنو، بے حیا نہ بنو۔ آج سماج سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، آج ہماری نوجوان نسل بے حیا ہو رہی ہے، آج اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے کہ بیان کے باہر ہے۔ آج ہماری چال ڈھال، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر حیا ہے یا بے حیائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں وہ نبی حیا والے تھے، اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرو اور ہر بے حیائی کے کام سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ آخر میں یہ پروگرام والے آپ کے سامنے رومال لے کے جا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں اپیل کروں گا کہ جس ادارے کے تعاون کے لیے پروگرام ہوا ہے، جس ادارے کی ترقی کے لیے پروگرام ہوا ہے، اس کا ضرور آپ لوگ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اس ادارے کا تعاون کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ 2-3 سوالات آئے، ان کا جواب دے کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے ہاتھ میں آ کر کے چندہ دینا چاہتا ہے، آ جائے، اس نیک کام میں دیر نہ کرے۔ اور چونکہ ہمیں رات بھر کے جگے ہوئے بھی ہیں، بھوکے پیاسے آئے ہیں، ڈائریکٹ آپ لوگوں کے بیچ میں اسٹیج پہ بٹھایا گیا ہے، اس لیے دیر نہ کریں، آپ لوگ آئیں اور جو بھی ادارے کو تعاون دینا ہے دے کر کے یہاں سے رخصت ہوں۔ چند سوالات ہیں، جواب سن لیجئے۔ شب معراج منانا کیسا ہے؟ 27 رجب کی تاریخ کو بہت سارے لوگ شب معراج مناتے ہیں اور 27 رجب کو روزہ بھی رکھتے ہیں۔ نہ تو شب معراج منانا جائز ہے اور نہ اس دن روزہ رکھنا یہ ثابت ہے، بلکہ معراج کون سے مہینے میں ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، تاریخ تو چھوڑ دو، مہینہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے شب معراج کے نام سے کوئی رات منانا بدعت ہے، غلط ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ توبہ کرے اور باز آ جائے۔ قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ قرآن کے نام چندہ مانگنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کے نام چندہ مانگنا کیسا ہے؟ قرآن کے مطلب ایک قرآن کا پیسہ دے دیجئے ایسے۔ اگر ایک قرآن کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، مدرسے میں وہ قرآن جا رہا ہے، تو اس میں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کہیں میں نے سنا ہے ایسا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کا پارا جو ہوتا ہے قرآن وہ خرید کے لا کے یہاں چندہ دیتے ہیں، پھر وہی باہر بک بھی رہا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی خرید کر کے پھر مدرسے میں دے رہا ہے، تو یہ آدان پردان یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا تو آپ ڈائریکٹ مدرسے کے بچوں کو اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن دیجئے، اور اگر مدرسے میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو آپ مدرسے کے بچوں کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی تعلیم کا بھی جو آپ پیسہ دیں گے اس پر بھی آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر قرآن کی ضرورت ہے تو قرآن دیجئے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ بوسہ لینے کے بعد وہ بیوی کے اوپر واقع ہو جائے اور اس کو کفارہ دینا پڑے۔ اگر بوسہ لینے کے بعد انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جوتا یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ دیکھ لیجئے کہ جوتا یا چپل میں گندگی تو نہیں لگی ہے۔ جوتا یا چپل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ راستے میں جا رہے ہیں، کہیں گندگی ہے تو وہ لگ جاتی ہے، تو جوتا چپل کو نماز پڑھنے کے پہلے ایک بار زمین پر رگڑ لیجیے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک بار زمین پر رگڑ لیں گے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا اور آپ اس کو پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کس عمر میں شادی کرنا چاہیے؟ شادی کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہے۔ ہمارے بھارت سرکار میں لڑکیوں کی 18 سال اور لڑکوں کی 21 سال کی عمر جو ہے بھارت سرکار کے قانون کے حساب سے طے ہے۔ اسلامی اگر آپ قانون کی بات کریں، شریعت کی بات کریں، تو ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب بالغ ہو جائے، لڑکی کو جب مینسز آنے لگے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکے کو جب زیر ناف بال آ جائیں، داڑھی مچھ کے بال آ جائے تو بالغ ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد، اور صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، مطلب اس لائق ہو جائے کہ انسان گھر گرہستی کی ذمہ داری، بعض لڑکے جو ہیں وہ بالغ تو ہو جاتے ہیں مگر ان کا بچپنا اور لڑکپن قائم رہتا ہے، تو وہ عمر جو ہے مناسب نہیں۔ جب انسان بالغ ہو جائے اور میچیور ہو جائے، ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے تو اس کی فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ گھر کی صفائی کے دوران جال مکڑی کو مارنا کیسا؟ مار سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مکڑی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکڑی جو ہے اس کو مار نہیں سکتے۔
اگر وہ صفائی ستھرائی میں اگر وہ مر رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جان بوجھ کے اس کو مت ماریے، لیکن اگر آپ کی صفائی ستھرائی میں وہ مر رہی ہے کیونکہ وہ رہے گی تو گندگی پھیلائے گی تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس میں مکڑی کو مارنے سے منع کیا گیا۔ قبرستان کے زمین پر گائے بکری چرانا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ قبرستان میں مردے دفن ہیں، وہاں پہ ان کی جو ہے قبروں کے اوپر جب چلنے سے منع کیا گیا ہے تو پھر گائے بکری کو آپ چرائیں گے تو وہ بھی چلیں گی، اس پہ پیخانہ کریں گی، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ قبرستان میں یہ سب حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیوی 2-3 دن سے شوہر سے بات نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ بیوی کو شاپنگ واپنگ کرا تو بھائی بات کرنے لگے گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جلسے میں جو علماء کرام آتے ہیں جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے اس کے بارے میں سوال ہے کہ پیسہ کیوں لیتے ہیں، اور مولوی اور ماسٹر اور نیتا بچہ کیوں کم ہوتا ہے؟ دیکھیے بھئی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مولوی لوگ تقریر کرنے آئیں وہ فری میں تقریر کریں اور فی سبیل اللہ چلے جائیں تو بھائی پھر ان کے بیوی بچوں کو کون پالے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جلسہ کراتے ہیں، پنڈال والے کو آپ نے چارج دیا، اس سے تو نہیں پوچھا بھائی تو پیسہ کیوں لیتا ہے؟ مائک والے کو آپ چارج دیتے، اس سے تو نہیں پوچھتے پیسہ تو کیوں لیتا ہے؟ تو سارے لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے اور مولوی کے لیے آپ یہ سوال بنا کے پوچھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ سن لیجئے کہ ہماری قوم کو، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مولوی کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ماسٹروں کی بھی ضرورت ہے۔ سب ہر فیلڈ میں ہماری قوم کے لوگ آگے بڑھیں اور الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے اسی سیمانچل کی دھرتی سے بہت بڑے بڑے پروفیسر پیدا ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عالم نہ بنائیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اتنا دین ضرور سکھا دیں اپنے بچے بچیوں کو کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ وکیل بنے، وہ کچھ بھی بنے، اللہ کو نہ بھولے، ایمان کو نہ بھولے، اپنی آخرت کو نہ بھولے، اس لائق بنا دیں۔ ساری زندگی ایک انسان دین کی تعلیم حاصل کرے اور پھر یونیورسٹی جانے کے بعد جو ہے وہ داڑھی سپا چٹ کر لے اور ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھے تو تکلیف ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ نماز پڑھنا صرف مولانا لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ماسٹر کے اوپر بھی فرض ہے۔ مدرسے میں مولوی صاحب آئیں گے ان کے چہرے پر داڑھی رہے گی اور ماسٹر صاحب آئیں گے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں رہے گی۔ داڑھی نہیں رہے گی تو لوگ کہیں گے ماسٹر صاحب آ گئے۔ اے بھیا یہ کہاں لکھا ہے کہ ماسٹر داڑھی نہ رکھے اور مولوی داڑھی رکھے؟ داڑھی رکھنے کا حکم صرف مولوی کو ہے، ماسٹر کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط وچار دھارا ہے، اس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال دیکھیے، آیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے بنگالی بیلٹ میں خاص طور سے چہرے کے پردے کا رواج کم ہے، مگر میں یہ بتا دوں آپ کو کہ شریعت کی اگر آپ بات کریں، قرآن و حدیث کی اگر آپ بات کریں تو قرآن و حدیث میں چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ اس مسئلے میں جو مضبوط بات ہے، جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ بہت ایمرجنسی میں ڈاکٹر کے یہاں گئی ہے، اب ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے، وہاں چہرہ کھول سکتی ہے۔ جہاں چہرہ کھولنا مجبوری ہو وہاں عورت چہرہ کھول سکتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، شاپنگ کرنے جا رہی ہے یا جلسے میں جا رہی ہے، تو اب وہ نقاب پہن کے جا سکتی ہے، چہرے کو ڈھانپ کے جا سکتی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے، مجبوری میں کھولے گی، یہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک بچہ لایا ہے کچھ چندہ، سیف الدین بھائی ہیں کوئی، انہوں نے اپنے ماں باپ کے نام سے 1000 روپے کا تعاون پیش کیا ہے۔ اور یہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر پرویز صاحب نے 1500 روپے کی رقم دی ہے، 2000 کی رقم دی ہے۔ اللہ اقبال حسین بھائی نے 50 کلو گیہوں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، جلدی میں آپ کے بیچ میں آیا اور بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا، بڑی خوبصورت مجلس جم گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کا ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق دے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا تعاون یہاں پہ بھیج دیں۔ ہمارے مرد حضرات بھی جو ابھی تک اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیے ہیں، وہ آگے بڑھیں۔
اور آگے بڑھ کر کے اس ادارے کا ضرور تعاون کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی صحت میں، آپ کی تندرستی میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت دے. بیت الخلاء میں موبائل لے جانا کیسا ہے اگر اس میں قرآن لوڈ ہے تو؟ دیکھیں قرآن لوڈ ہے تو لے جا سکتے ہیں، قرآن بج رہا ہے تو نہیں لے کے جا سکتے. اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے سینے میں قرآن لوڈ ہے تو کیا وہ بیت الخلاء نہیں جائے گا؟ جائے گا. تو موبائل کی اسٹوریج میں قرآن اگر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے وال پیپر پہ اچھا یہ بچہ آیا ہے، کچھ چندہ اس نے اپنی 2 خالہ کے نام سے دیے جن کا انتقال ہو گیا ہے، اور بڑے ابو کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور اس نے اپنی طرف سے بھی چندہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے جذبے کو قبول فرمائے. تو بھائیو، موبائل پہ اگر آپ وال پیپر پہ قرآن کی آیت لگاتے تو پھر اس کو موبائل میں مت لے کے جائیے، کیونکہ اللہ کے نبی کی انگوٹھی پر محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو آپ اس انگوٹھی کو باہر رکھ کر کے آپ استنجا کرنے جاتے تھے. تو اس لیے اگر آپ کے موبائل کے وال پیپر پہ ہے یا اس میں قرآن پلے ہو رہا ہے تو اس کو لے کے نہیں جانا چاہیے. اگر اندر اسٹوریج میں تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ. عقیقہ کے بارے میں بہت سوال آپ کے سیمانچل میں ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا لوگ اتنا خیال نہیں کرتے جتنا عقیقہ کا کرتے ہیں. نماز کا کم سوال آتا، عقیقہ کا زیادہ آتا ہے. تو اب عقیقہ کے بارے میں ایک سیدھی سیدھی بات سن لیجیے کہ عقیقہ کا اصل جو دن ہے وہ 7واں دن ہے. 7ویں دن ہی عقیقہ سنت ہے اور 7ویں دن ہی افضل ہے. بہت سارے علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا ہی نہیں چاہیے، نہیں ہوتا ہے. لیکن چلو گنجائش بہرحال موجود ہے. بہت سارے علماء کا یہ موقف ہے اور دلائل بھی ہیں کہ عقیقہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کسی کے پاس 7ویں دن طاقت نہیں تھی، بعد میں طاقت ہوگی تو کر سکتا ہے. لیکن 2-3 باتیں خاص طور سے موٹی موٹی باتیں یاد رکھیں. عقیقہ میں بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے. عقیقہ میں چھوٹا جانور، چاہے آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، چھوٹا جانور ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ لڑکا اگر ہے تو 2 جانور ہونا چاہیے، لڑکی اگر ہے تو 1 جانور ہونا چاہیے. جانور کا دتا ہونا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے. عقیقہ میں جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے. جیسے قربانی میں عیبدار نہیں ہونا چاہیے، عقیقہ میں بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں شادی میں مہمان آ رہے ہیں اور ہم بڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھلا رہے ہیں، تو ہم ساتھ میں عقیقہ کا بھی گوشت کھلا دیں، تو معاف کیجئے گا، اس بڑے جانور میں آپ عقیقہ کی نیت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو عقیقہ کرنا ہے، کسی بچے کا عقیقہ آپ نے نہیں کیا تھا اور آپ شادی کے موقع پہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا جانور لائیے. لڑکا ہے تو 2 جانور لائیے، لڑکی ہے تو 1 جانور لائیے. ہاں اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے 2 جانور کی اور لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنا ہے تو 1 ہی جانور لے آئے، چلے گا انشاءاللہ. لیکن 2 سنت اور بہتر یہ ہے کہ 2 ہونا چاہیے. اور یہ جانور الگ سے ہونا چاہیے. کسی دوسرے اب قربانی کا جانور اسی کو آپ قربانی کا بھی مان لیں، اسی کو عقیقہ کا مان لیں، ایسا نہیں چلے گا. قربانی کا جانور الگ ہونا چاہیے، عقیقہ کا الگ ہونا چاہیے. عقیقہ کے ٹائم کی کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. آپ سب صرف دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ یہ عقیقہ میں کر رہا ہوں اپنے بچے کی طرف سے، اے اللہ تو قبول فرما لے. بس یہ دل میں نیت کر لیں. اور چھری چلانے کے ٹائم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. عقیقہ کے گوشت کو ماں باپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچہ خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. پورا گوشت غریبوں کو بانٹنا چاہے بانٹ سکتے ہیں، مدرسے میں دینا چاہے دے سکتے ہیں. کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں. دیکھیے مولانا صاحب کہہ رہے کسی کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے جو نانیحال کے لوگ ہیں، نانا نانی خالہ خالو، سب گاڑی بھر کے چلے آتے ہیں. مت آیا کرو بھائی، مت آیا کرو، بہت خرچہ بڑھ جاتا ہے. مولانا صاحب لگ رہا ہے دکھی ہیں یہ اس سے. تو یہ نہیں، واقعی میں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ رسمیں جو ہے نا، یہ رسمیں جینا حرام کر دیتی ہیں. بھائی جس کے پاس ہے اس کو تو دقت نہیں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بیچارہ قرضہ لیتا ہے. اب اس کے گھر میں 100 مہمان آ گئے، 100 مہمان کو کھانا کھلانے کا انتظام ہے نہیں ہے. پہلے ہی پیدائش ہوئی، آج کل پیدائش بھی ہوتی ہے تو آپریشن سے ہوتی ہے، وہ الگ خرچہ ہے، ہاسپٹل کا خرچہ، ڈاکٹر کا خرچہ، دوا کا خرچہ. اس کے بعد سب چلو نانا نانی کو دعوت کھلاؤ، خالہ خالو کو دعوت کھلاؤ. تو ان رسموں کو جو ہے نا ان کو ختم کیجئے، سمپل اور آسان طریقے سے. ٹھیک ہے لوگ آئیں
آ کر کے پانی وانی پی کے چلے جائیں. پورا ایک دعوت کا اور ایک فنکشن کا انتظام کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. کوئی انسان اگر امامت کرا رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے اور وہ سود کھا رہا ہے تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلو خلف کل بر و فاجر، نیک اور فاجر دونوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ایسے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. اگر یہ کنفرم بات ہے کہ ایک امام سودی کاروبار کر رہا ہے، ایسے آدمی کو امامت سے ہٹا دینا چاہیے. ایسا آدمی امامت کے لائق نہیں ہے. امامت کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہو، سنت کا عالم ہو، تو وہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. اب ایک انسان اگر سودی کاروبار کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو امامت کے لیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن نماز اگر اس کے پیچھے آپ نے پڑھی تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. دینا چاہتے بول دیجیے اس کا چھوڑ دیجیے. تو کہاں روک کے رکھا ہے بھائی؟ چندہ کہاں روک کے رکھا آپ لوگوں نے؟ تو کوئی لا کے تو نہیں دے رہا ہے. کب دیں گے؟ کوکھن دے بے نا آپ نے بولیں. دیکھیے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی مسجد کے اوپر ہوٹل چل رہا ہے اور ہوٹل میں ظاہر ہے کہ ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، صحیح بھی آتے ہیں، غلط بھی آتے ہیں، تو کیا مسجد میں اس طریقے کا ہوٹل بنانا چاہیے؟ جائز ہے؟ یا اس ہوٹل کی آمدنی مسجد میں لگانا بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی آمدنی کے لیے آپ کوئی جائز کام تو کر سکتے ہیں، مگر ہوٹل کا کاروبار جس میں اس طریقے کی مشکوک آمدنی شامل ہے، مسجد میں اس طریقے کا ہوٹل بنانے کی اجازت بالکل نہیں دینی چاہیے. واللہ عالم. جو جگہ مسجد کے لیے بنی ہے وہ مسجد ہی کے مقصد کے لیے استعمال ہوگی. یا تو اس میں نماز پڑھی جائے گی، یا اس میں مسجد میں اگر بچے کچھ مکتب کے بچے ہیں ان کے رہنے کا یا ان کے جو ہے پڑھنے کا انتظام ہو سکتا ہے، یا امام کے رہنے کا کمرہ اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن آپ مسجد کے نام پہ کوئی جگہ لیں اور اس میں آپ الگ سے ہوٹل بنا لیں تو یہ چیز ٹھیک نہیں، مناسب نہیں. پوچھ لیجیے اور اس کا چھوڑ دیا. چلا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.